سلام علیک یا امام زمان، السلام علیک یا امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ عرضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ فرقان کی 77ویں آیہ کریمہ ہے، جس میں دعا کی اہمیت کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اشارہ کرتے ہوئے کہ اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو پروردگار عالم تمہاری طرف متوجہ بھی نہ ہوتا۔ یعنی اگر تمہاری طرف اللہ کی عنایتیں، اللہ کا کرم، اللہ کی نیکیاں ہیں تو وہ تمہاری دعاؤں کا اثر ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر خداوند عالم نے دعا کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں اسلامی روایات میں بھی دعاؤں کی طرف بہت اہمیت دی گئی ہے کہ دعا روح عبادت ہے۔ اور خداوند عالم نے قرآن کریم میں دعا کے لیے فرمایا کہ تم مجھے بلاؤ، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ اے میرے پیغمبر، یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں پروردگار کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام نے دعا کی ہے، بہت سے دعائیں پائی جاتی ہیں، دعاؤں کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ انبیاء کا ذکر اگر دیکھیں تو بہت سے نبیوں کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ میں ان تمام تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، چونکہ دعا کے موضوع پر ہمیں ناظرین کرام کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور دعا اس عنوان سے کہ ہم اس دور غیبت میں، زمانے غیبت میں، ہم اپنے آخری امام اور آخری فرزند پیغمبر حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی دعا کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں، پھر دعا کی اہمیت جو ہے امام علیہ السلام کے لیے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ناظرین میں جو آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کی دعا کے سلسلے میں چیزیں بیان کروں گا، اس میں یا اس کے بعد آنے والی تقریروں میں، وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو آیا اس کا کوئی فائدہ ہماری ذات کے لیے بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا خود ہماری ذات کے لیے نہیں ہے تو آیا ہماری دعا کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ آپ کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سلسلے میں، مگر دو چار باتیں بطور مقدمہ۔ ممکن ہے دعا کے فائدے کے عنوان سے اس تقریر میں ہم نہ پہنچ سکے کسی منزل پر، لیکن مقدمتاً بات کچھ ہو جائے تاکہ پھر ہمیں امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنے اور اس کے فائدے کی طرف توجہ ہونے کی توفیق آ جائے اور فرصت مل سکے تاکہ ہم توجہ کریں۔ دیکھیں، انسان جب دعا مانگتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے دعا مانگتا ہے، تو اس کی دو وجہ ہوتی ہے، اور دو چیزوں کی وجہ سے انسان دعا مانگتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان ایک ایسی چیز کو طلب کر رہا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ چیز اس کے پاس نہیں پائی جاتی ہے، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے، اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کے اختیار میں نہیں ہے، قدرت میں نہیں ہے، اور اسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے وہ؟
اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے, قیامت پہ ایمان رکھتا ہے, مومن ہے, متقی ہے, تو اگر وہ چیز نہیں ہے اس کے پاس اور اسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے, تو یقیناً وہ بارگاہ پروردگار میں اسے طلب کرے گا. تو سب سے پہلی وجہ یہ کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور وہ چیز انسان حاصل کرنا چاہتا ہے. عام طور سے ہر چیز کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے کسی چیز کو اور وہ مل جائے اور اس کے اختیار میں نہیں ہے, تو یقیناً اس کے بارے میں وہ دعا کرے گا کہ پروردگار وہ چیز مل جائے, وہ چیز اسے حاصل ہو جائے. دوسری وجہ جس کی بنا پر انسان دعا کرتا ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے وہ چیز انسان کے پاس ہو, وہ چیز انسان کے پاس موجود ہو, لیکن اس چیز کے چھن جانے کا خطرہ ہو, اس چیز کے سلب ہو جانے کا خطرہ ہو. لہذا اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو نے یہ ہمیں دی ہے نعمت, مگر تیری بارگاہ میں جہاں یہ تو نے ہمارے اوپر کرم فرمایا, کہ ایک دعا اور کرتا ہوں پروردگار اس نعمت کو ہم سے نہ چھینے اور سلب نہ ہونے پائے. لہذا اگر نہیں ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے, اور اگر ہے تو اس کے باقی رہنے کے لیے دعا مانگتا ہے. انسان دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ انسان فقیر ہے, محتاج ہے, نیاز مند ہے. تو جب ہر طرح سے انسان نیاز مند ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا سے اور کسی چیز کے طلب کرنے سے اپنے بڑے سے بے نیاز ہو جائے. تو لہٰذا ان دو چیزوں کی بنیاد پر انسان دعا مانگتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ جب انسان کو دعا مانگنا چاہیے, خصوصاً ہمارا موضوع ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے, امام علیہ السلام کی سلامتی کے لیے, امام علیہ السلام کے وجود کی بقا کے لیے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دعا کے طور سے اللہ کی بارگاہ میں مانگتے طلب کرتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام یا خود معصومین علیہ السلام کا بابرکت وجود اس کائنات میں ہمارے وجود کی بقا کے لیے ہے, جب سب کو رزق ان سے مل رہا ہے, جب ساری کائنات ان کی وجہ سے باقی ہے, جب وہ صاحب برکت ہیں, صاحب کمالات ہیں, سب کچھ وہ رکھتے ہیں, تو پھر ہماری دعا ان کے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ ہمیں کیوں دعا مانگنا چاہیے؟ یہ بات واضح ہوتی چلے کہ دیکھیں, اگر ہم دعا مانگتے ہیں امام علیہ السلام کے سلامتی کے لیے یا ان کے وجود کی بقا کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, جیسے دعائے فرض میں اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن, اس کے علاوہ اور دیگر تمام دعائیں ہیں, تو یہ اگر ہم دعا مانگتے ہیں امام علیہ السلام کے لیے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ خود ان کا حکم ہے کہ تم ہمارے ظہور کے لیے دعا مانگو. تو سب سے پہلی منزل میں تو ہم اطاعت کر رہے ہیں خود امام کی, معصوم کی, کہ انہوں نے فرمایا ہے. لہذا اس اعتبار سے ہمارے ذہن میں اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیوں دعا مانگے. تو سب سے پہلی بات کہ خود معصوم کا حکم ہے. امام زمانہ علیہ السلام نے خود اپنے چاہنے والوں کے لیے فرمایا وَقْصِرُ الدُّعَا بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ, ظہور میں جلدی ہونے کے لیے دعا مانگو, زیادہ سے زیادہ دعا مانگو. امام علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے میرے ظہور کے لیے دعا مانگو, مگر امام نے ایسی تعبیر فرمائی جو بہت کم دعاؤں میں یا حدیثوں میں دعا کے لیے ملتی ہے, پائی جاتی ہے. امام نے فرمایا زیادہ سے زیادہ دعا مانگو, اور امام نے صیغہ امر کے ذریعے سے گویا فرمایا کہ تاکید ہے, یعنی دعا مانگنا واجب ہے کہ وَقْصِرُ الدُّعَا بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ, ظہور میں جلدی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا مانگو. تو خلاصہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ امام کا حکم ہے, خود امام نے فرمایا ہے کہ دعا مانگو, لہذا ہم دعا مانگتے ہیں. دوسری بات جو اس سلسلے میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ یہ دعا مانگنا, امام علیہ السلام کی سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار سے طلب کرنا, یہ ایک انسان ہے جو اپنے امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کر رہا ہے, امام علیہ السلام کی بارگاہ میں گویا تحفہ پیش کر رہا ہے اپنی دعا کے ذریعے سے. اس لیے کہ یہ انسان کیا ہے,
امام کے سامنے، ایک معصوم کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ فقیر ہے، ناچیز ہے، پست ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم امام علیہ السلام کے حفاظت کے لیے، امام علیہ السلام کے ظہور میں جلدی ہونے کے لیے دعا تو کر سکتا ہے۔ اور یہ دعا کرنا، امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنا، امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے ایک انسان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ میں جس امام سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس کی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں۔ تو یہ ہماری دعا ایک امام کی خدمت میں ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ایک ناچیز تحفہ ہے امام عالی مقام کی بارگاہ میں۔ لہذا دوسری بات یہ ہوئی کہ خود امام علیہ السلام کہ شان میں، امام کی بارگاہ میں یہ ایک ہدیہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا مانگتا ہے تو ہمارے یہاں بہت سی روایتوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت بدا میں سے، امور بدا میں سے ہے۔ یعنی کہ شیعہ عقائد میں آپ جانتے ہیں کہ ایک عقیدہ ہے بدا کا عقیدہ، یہ ایک تفصیلات ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اپنے ایک حکم کو بدلتا ہے، کس اعتبار سے بدلتا ہے، وہ اپنی مصلحتوں کو دیکھتا ہے۔ تو روایتوں میں ہمارے یہاں یہ وارد ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کا وقت امور بدا میں سے ہے۔ ہو سکتا ہے ایک وقت امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو، مگر پروردگار عالم اس وقت کو چینج کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے ہماری دعا کے ذریعے سے۔ تو بدا ہو سکتے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے وقت میں بھی امام کے ظہور کو مقدر کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دعا مانگے۔ بہت سی سلسلے میں دعائیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تین بات ہو گئی۔ چوتھی بات اس سلسلے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیوں ان کے لیے دعا مانگے۔ بہت سے ہمارے یہاں روایتوں میں آیا ہے، جیسے علامہ مجلسی نے بھی اسے بہار میں نقل کیا ہے، دیگر علماء نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ فضل ابن ابی قرہ سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیہ کریمہ کی تفسیر میں یہ بات عرض کی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ الی ابراہیم، پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو وحی کی کہ انہ سیولد لک، کہ تمہارے یہاں عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ فقال لسارہ، تو جناب ابراہیم نے جناب سارہ سے فرمایا کہ پروردگار عالم ہمارے یہاں ایک فرزند عطا کرنے والا ہے، ایک بیٹا عطا کرے گا۔ فقالت، تو جناب سارہ نے فرمایا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، یعنی میرے یہاں بچہ ہوگا اور میں اس عالم میں ہوں۔ یعنی وہ سن دراز ہو چکی تھی، تو ان کو اس بات سے تعجب ہوا کہ پروردگار عالم نے وحی کی ہے آپ کو کہ میرے یہاں فرزند ہوگا، اور میں تعجب اس بات پہ کر رہی ہوں کہ میں اس عمر میں آنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے کہ فرزند اللہ تعالی ہمیں عطا کرے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّهَا سَتَلِدُ، بہرحال اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ عنقریب بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وَيُعَذِّبُ أَوْلَادَ أَرْبَعَ، اور جس کی اولاد، جس کی نسل کے فرزند کو 400 سال تک اذیت دی جائے گی، یعنی بنی اسرائیل کو 400 سال تک اذیت دی جائے گی، ان کو پریشان کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی جائیں گی۔ اور یہ پوری ایک روایت ہے۔ قال علیہ السلام، تو چھٹے امام نے فرمایا فَلَمَّ طَالَ عَلَى بَنِي اسرائیل، جب یہ اذیتوں کا سلسلہ بنی اسرائیل کے لیے بہت طول ہو گیا، بہت ہی لمبا ہو گیا، یعنی کافی اذیتیں جب دی جانے لگی بنی اسرائیل کو، تو زجو و بکو، امام فرماتے ہیں کہ سارے بنی اسرائیل مل کر کے صحرا میں گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے بکا کیا، تضرع زاری کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، سب نے مل کر کے دعا کی۔ وَبَكُوا إِلَى اللَّهِ 40 صباحاً، اور سب نے گریہ کیا 40 صبح میں، یعنی 40 صبح تک بنی اسرائیل سب مل کر کے جا کے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور روتے رہے کہ بنی اسرائیل کو بادشاہ کے عذاب سے
نجات مل جائے تو پروردگار عالم کو امام فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى وَهَارُونَ، تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو وحی کی يُخَلِّصُهُم مِّن فِرْعَوْنَ، کہ وہ جائیں اور جانے کے بعد بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دیں۔ فَحَتَّ عَنْهُمْ 70 و100 سَنَةً، امام فرماتے ہیں کہ یہ 400 سال مقدر تھا کہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے پہنچے، مگر خداوند عالم نے ان کی دعا کے ذریعے سے، ان کے گر گرانے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس میں کمی کر دی اور 170 سال پہلے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو بھیج دیا ان کو عذاب سے نجات دینے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ و جناب ہارون کو آنا تھا، پروردگار عالم نے مقدر کیا تھا 400 سال، مگر 400 سال میں اتنے ان کی دعا کی بنیاد پر خداوند عالم نے 170 سال انہیں پہلے بھیج دیا ان کی دعاؤں کی بنا پر۔ قال، راوی کہتا ہے فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہاکذا انتم، اسی طریقے سے تم لوگ بھی ہو، لو فعلتم، اگر تم اسی طریقے سے دعا کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، لفرج اللہ عنا، تو پھر تمہاری مشکلات کو بھی اللہ تعالیٰ برطرف کر دے گا۔ جو تمہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے، محرومیوں میں مبتلا کیا گیا ہے، جو تم ان حالات میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری دعاؤں کی بنا پر یقیناً کشادگی اور خوشحالی پیدا کر سکتا ہے۔ فَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُونُوا، لیکن اگر تم دعا نہیں کرو گے ان لوگوں کی طرح سے تو امام فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْتَهِي إِلَى مُنْتَهَىٰ، جو حکم خدا ہے اسی اعتبار سے پورا ہوگا۔ اگر اس کو فرض کر لیجئے ایک مدت درکار ہے تو ظہور میں وہ ایک مدت کے بعد ہی جو ہے وہ خدا کا حکم ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں چوتھی بات جو ہوتی ہے کہ اگر کوئی واقعی دعا کرتا ہے تو جیسا کہ امام علیہ السلام نے آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امام علیہ السلام کو ظہور جلدی ہو جائے گا، ان کے ظہور کی جلدی کی بنیاد پر ہم مشکلات سے نجات پائیں گے، ہم عذاب سے آزاد ہوں گے۔ تو اس کا فائدہ صرف امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے نہیں ہے کہ امام علیہ السلام آ جائیں گے، امام کو تو آنا ہے اور امام خود منتظر ہیں اللہ کے حکم کے، ہم منتظر ہیں امام علیہ السلام کے آنے کے، امام منتظر ہے حکم خدا کے، اور پروردگار عالم مصلحتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جس وقت وہ موقع آئے گا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور ظہور تو پھر امام کا حکم ہے جس کی بنیاد پر ہم دعا مانگتے ہیں۔ خود یہ ہماری طرف سے امام کی بارگاہ میں ایک ہدیہ ہے، تحفہ ہے، سلامتی کی، حفاظت کی جو ہم پیش کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خود چونکہ بدا ہونے والے امور میں سے ہے، کہ ظہور کے وقت میں ہو سکتا ہے بدا، تو یقیناً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری دعا ہوگی تو امام علیہ السلام کے وقت، ظہور کے وقت میں بدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا اس سے پہلے بھی انسان، جیسا کہ چوتھے امر میں ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کا حوالہ دیا کہ آپ نے تفسیر فرمایا کہ بنی اسرائیل نے سب مل کر کے گئے صحرا میں، جانے کے بعد دعا کیا اور 40 صبح دعا کرتے رہے، اور اس کے بعد خداوند عالم نے 170 سال پہلے جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل کو نجات دلائی، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، جناب ہارون کے ذریعے سے، کہ فرعون نے عذاب ان کو مبتلا کر رکھا تھا۔ مگر آپ دیکھیں واقعی یہ بات غور کرنے کی ہے، بات شاید ہو سکتا ہے ہماری مکمل نہ ہو سکے اور ہم یہیں پر اپنے بیان کو تھوڑا مختصر کر کے آگے بڑھوں گا، پھر بعد میں آنے والی تقریروں میں میں ان دیگر تمام فائدوں کی طرف متوجہ کروں گا آپ کو، اور وہ فائدے تقریباً علماء نے جو لکھا ہے بہت سے فائدے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرنے کے، میں کوشش کروں گا کہ سارے فائدے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ تقریباً 90 فائدے ہیں جو علماء نے کتابوں میں نقل کیا ہے، ان کی تفصیلات میں اگر جاؤں گا تو شاید ہو سکتا ہے یہ تقریر جو ہے وہ 2-4 میں پوری نہ ہو سکے، ممکن ہے 90 تقریر ہو جائے، مگر اتنا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہرحال چونکہ آخری وقت میں ہے، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، لہٰذا ایک بات اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا، روایت پائی جاتی ہے، تفسیر فرمایا کہ بنی اسرائیل نے مل کر کے 40 صبح میں
دعا کیا پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں اس عذاب سے نجات دے، تو پروردگار عالم نے 170 سال پہلے جناب موسیٰ کو بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر امام نے بتایا اگر تم لوگ بھی ایسے ہی کرو گے تو خداوند عالم بھی جلدی اس کام کو انجام دے سکتا ہے، اور ظہور میں جلدی ہو سکتا ہے، وقت جلدی آ سکتا ہے ظہور کا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، واقعی دل سے فیصلہ کریں اور واقعیت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ان لوگوں نے 40 صبح اپنی مشکلوں سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ انصاف کے تقاضے کے اعتبار سے بتائیے آج ہم میں کون ایسا جو دعویٰ کر سکے اس مقام پر یا کہیں پر بھی؟ کون ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ اور واقعی امام کا چاہنے والا ایسا ہو، لیکن آیا ہمارے اور آپ کی معلومات میں کیا ایسا ہے واقعی طور سے کہ کسی نے ایک صرف اور صرف ایک مجلس یا ایک پروگرام یا ایک کانفرنس یا کوئی ایک جلسہ صرف اور صرف اس لیے منعقد کیا ہو کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اس پروگرام میں صرف اور صرف امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کی جائے گی؟ خاص طور سے کون ایسی محفل یا کون سے ایسی مجلس یا کون سی ایسی میٹنگ اب تک یا کون سا ایسا اجتماع خاص طور سے منعقد کیا گیا ہوگا جس میں صرف مقصد یہ ہو ابتدا سے لے کر کے انتہا تک کہ ہم یہاں سب بیٹھ کر کے امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کریں گے؟ پروردگار عالم اس زمانے میں کہ جب چاروں طرف سے مشکلات نے ہمیں گھیر لیا ہے، جب چاروں طرف سے ہمیں عذاب میں مبتلا کیا گیا، جب چاروں طرف سے دین قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عزت والوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے اور ناموس محفوظ نہیں ہے، سب کو ذلیل کیا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہر انسان عدل کی تلاش میں، ہر انسان انصاف کے پیچھے جا رہا ہے، ہر انسان ظلم سے پریشان ہے، آیا کسی کو اس بات کی فکر ہوئی کہ جو اس دنیا میں آئے گا، آنے کے بعد ظلم و جور کو ختم کرنے کے بعد عدل و انصاف کو رائج کرے گا؟ کیا اس کے لیے بیٹھ کر کے ہم نے صرف فقط اور فقط ظہور امام علیہ السلام میں جلدی ہونے کے لیے 1 گھنٹہ ہم نے دعا کیا ہو؟ یقیناً یہ حق سے کوتاہی ہے کہ جس میں ہم نے واقعی توجہ نہیں کیا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا اس اعتبار سے اگر ہم 40 صبح ذرا ہم اس بنی اسرائیل کے طریقے اور روش کے اوپر بھی ہم عمل کریں اس عنوان سے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کے پکارا، اللہ تعالیٰ نے لبیک کہتے ہوئے گویا ان کی دعا کو مستجاب کرتے ہوئے نبی کو بھیج دیا۔ اگر آج ہم یقیناً امام کا وعدہ ہے، امام کا حکم ہے کہ اگر تم بھی یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مشکلات کو ہمارے ذریعے سے حل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گے پروردگار عالم امام علیہ السلام کے ظہور میں جلدی کی دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرما بحق محمد والہ طاہرین۔